العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته سرمدا بإطلاقه متجليا مرايا آفاقه حمدا حامدين دهر الداهرين نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. اللهم صل على محمد. برادران اعزاء، عزاداران مظلوم کربلا، مجلس عزام زہرائے مرضیہ کو پرسہ دینے کے لیے اور زمانے کے امام حضرت قائم آل محمد کو پرسہ دینے کے لیے ہم سب جمع ہو گئے ہیں. اور یہ ایام انتہائی اہم ترین ایام ہیں اور ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایک طالب علم کو، ایک عالم کو، کہ ہم پہلے خود سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر جو ہے عوام میں جا کر ان کی سیرت بیان کرنے کی ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے. نجف اشرف کی سرزمین پہ ایسے مواقع کو جو ہے گنوانا ہمارے لیے شاید ہماری بد نصیبی ہوگی. آج جو ہے 11ویں امام کی شہادت کا دن ہے. حضرت امام الحسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. امام کے حالات اور امام زمانہ کے حالات اور پیغمبر کے حالات بالکل میچ کرتے ہیں، سیم ہیں. تمہیدی جو ہے میں گفتگو کر رہا ہوں پیغمبر کی سیرت کے ایک پہلو سے، تاکہ جو ہے یہ امام حسن عسکری کی سیرت کا پہلو اور امام زمانہ کی سیرت کا پہلو واضح تر ہو جائے. آخری جو ہے ہمارے ظاہر امام جو ہے امام حسن عسکری ہیں، جو کہ ظاہر یعنی لوگوں میں رہے، البتہ پبلک میں تو نہیں رہے، لیکن ظاہراً امام تھے اور جو ہے اللہ کی جانب سے نمائندگی کرتے رہے اپنے حساب سے. علیہ السلام. حضرت عیسیٰ دیکھیں کہ بہت عرصہ اپنی امت میں رہے، پھر جو ہے غائب ہو گئے، یعنی اللہ نے آسمان میں بلا لیا. اور امام زمانہ کے سپاہیوں میں جو ان کا شمار ہوگا. اور اسی طرح حضرت ادریس دیکھیں، حضرت ادریس اپنی امت میں رہیں اور بہت عرصہ رہیں، تبلیغ کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے اللہ نے کہیں بلایا، اللہ کے ہاں مہمان کے طور پر ہے، اور اس وقت امام زمانہ کے ساتھ بھی ہے، اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام زمانہ کے ساتھ بھی حضرت ادریس. اور اسی طرح حضرت الیاس جو ہے تاریخ کے مطابق حضرت الیاس بھی، چونکہ غیبت میں ایک اس کے مطابق اتھینٹک روایت کے مطابق حضرت الیاس آسمان پہ ہے، امام زمانہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ظہور امام کے بعد امام زمانہ کے ساتھ حضرت الیاس بھی ہوں گے. یہ 3 امام. اور حضرت خضر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں صف اول میں ہوں گے. لیکن یہ وہ جو ہے
انبیاء تھے، یا حضرت خضر کو آپ جو کہیں ٹائٹل دے دیں، یہ وہ انبیاء تھے جو ظاہراً اپنی امت میں رہے اور اس کے بعد غائب ہو گئے۔ لیکن زمانے کے امام کے حوالے سے زمانے کے امام جو ہے اول سے پیدائش سے لے کر اب تک کیا ہے غائب ہیں، لوگوں کی نظروں سے، پبلک کی نظروں سے امام غائب ہیں۔ یہ ایک جو ہے تاریخ کا ایک پہلو۔ اور آخری جو ظاہر امام ہے وہ امام حسن العسکری ہے۔ عباسی حکومت کو جو ہے جب معلوم ہوا کہ آخری 12واں امام آئے گا تو وہ جو ہے ظالم حکمرانوں کا خاتمہ کرے گا۔ یہ تاریخ میں یہ اپنے بزرگوں نے بتایا، یا تاریخ میں یہ جو آگاہی حاصل ہوئی، لہذا ان کی کوشش رہی اور وہ چال چلنے لگے، ٹیکنک چلنے لگے کہ ہم نے آخری امام کو آنے ہی نہیں دینا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ اس کے لیے امام حسن العسکری کو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے پہلے پیغمبر کی زندگی دیکھیں، پیغمبر کی سیرت دیکھیں۔ یہودیوں نے جب جو ہے تورات موسیٰ میں جو ہے پڑھا کہ جو ہے آخری ایک نبی آئے گا جو ہے تمام شریعتوں کو، شریعت کیا ہے عیسیٰ کو، باقی تمام شریعتوں کو ختم کر دے گا، عیسائیت کو جو ہے ختم کر دے گا، اور جو ہے پوری دنیا میں ایک تحول آ جائے گا، ایک تبدل آ جائے گا، ایک انقلاب آ جائے گا۔ جب جو ہے تاریخ میں یہ چیزیں پڑھی تو وہ یہودی جو ہے مکے کے اندر ہائی الرٹ ہو گئے کہ بھئی ہم نے اس نبی کو آنے ہی نہیں دینا ہے۔ مکر کرنا شروع کر دیا، چال چلنا شروع کر دی، اور جو ہے کیا ہے قسم قسم کی سازشیں شروع کر دی کہ ہم نے آخری نبی کو کسی صورت میں آنے نہیں دینا۔ تمہیدی گفتگو ہے، توجہ کیجیے گا، کسی صورت میں آنے نہیں دینا۔ تو وہ لوگ جو ہے سازش کرنے لگے، اور 4 پشت پہلے سے، یعنی اوپر کی نسل میں حضرت ہاشم کے پیچھے لگ گئے کہ جب پردادا نہیں ہوگا تو دادا نہیں ہوگا، دادا نہیں ہوگا تو باپ نہیں ہوگا، باپ نہیں ہوگا تو آخری نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا حضرت ہاشم کے پیچھے لگ گئے، پورے جو ہے یہودی مدینے کے اندر الرٹ ہو گئے، اور ہر طرف جو ہے جاسوسی ہونے لگی کہ بھئی حضرت ہاشم کو کسی صورت میں دنیا میں رہنے نہیں دینا ہے۔ لیکن اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اپنی جگہ پر۔ لہذا حضرت ہاشم کو جو ہے مکے کے اندر جو ہے اسی وجہ سے شہید کر دیا گیا کہ تاکہ جو ہے آخری نبی نہ آئے۔ اور باختلاف روایت ایک جو ہے کیا ہے روایت کے مطابق مکے کے اندر، اور ایک روایت کے مطابق ملک شام میں جو ہے حضرت ہاشم کو شہید کر دیا تاکہ آخری زمانے کا امام کیا ہے نبی نہ آ جائے۔ اور جو ہے کیا ہے وہ لوگ ان کو پتہ چلا کہ ان کے ہاں اولاد ہو گئی ہے، لہٰذا حضرت عبد المطلب کے پیچھے وہ لوگ لگ گئے کہ کیونکہ عبد المطلب کا جو ٹائٹل تھا تورات کے اندر وہ کیا ہے شیبۃ الحم تھے۔ شیبۃ الحم کی جو سب سے زیادہ کوالٹیز اور خصوصیات بھی تورات کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، لہٰذا حضرت عبد المطلب یعنی شیبۃ الحم کے پیچھے لگے کہ بھئی اس کے ہاں سے جو ہے یہ اولاد کا سلسلہ شروع ہوگا اور آخری نبی آئے گا، لہٰذا حضرت شیبۃ الحم کے پیچھے وہ لوگ لگ گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں کہ اللہ نے حضرت عبد المطلب یعنی اصل نام کو اس طرح سے غیر معروف کر دیا، واللہ یعصمک من الناس کے ٹائٹل کے تحت اس طرح سے جو ہے غیر معروف کر دیا، اس طرح سے چھپا دیا گیا کہ جو ہے وہ دھوکہ کھا گئی کہ بھائی جو ہے جس شیبۃ الحم کے ہم پیچھے لگے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے تاکہ آخری زمانے کا جو ہے نبی نہ آئے، وہ تو ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاں سرداری کر رہے ہیں۔ یعنی نام سے دھوکہ کھا گئے، وہ لوگ نام سے دھوکہ کھا گئے۔ وہ شیبۃ الحم کو ڈھونڈتے رہے، پورے مکے کی گلی کوچوں میں جو ہے جاسوسی لگائی، جو ہے سازش ہو گئی کہ بھائی کسی صورت میں شیبۃ الحم کو ڈھونڈنا ہے، شیبۃ الحم کی یہ خصوصیات ہے، وہ جو ہے اس خصوصیات کے مطابق جو ہے سارے ہائی الرٹ ہو کے ڈھونڈنے لگے، لیکن مل ہی نہیں پا رہا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، لہٰذا اللہ نے اس طرح سے اس نام کے ذریعے کام لے لیا کہ وہ وہی کیا ہے شیبۃ الحم تھے جو عبد المطلب کے نام سے جو ہے معروف ہے، اور ان کے درمیان یہودیوں کے درمیان سرداری بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیں، اور اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس طرح سے بچاتا ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی جو ہے ہم شیبۃ الحم کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہی عبد المطلب ہیں، ان کے پیچھے لگنے کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ کیا ہے
عبداللہ کے پیچھے لگے۔ دیکھیں عبداللہ کے ہاں جو ہے ایک اولاد ہوگی، آخری نبی محمد نام کا جو ہے ایک جو ہے پیغمبر آئے گا، وہی جو ہے دنیا میں انقلاب لائے گا اور تمام شریعتوں کو جو ہے ختم کر دے گا۔ ایک دین کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے صحیح نمائندگی میں وہی دین ابراہیمی کا جو ہے کیا ہے تجدید کر کے آغاز کرے گا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ کے پیچھے، چونکہ اس وقت حضرت عبداللہ بہت جو ہے شارٹ کرنے کی میں کوشش کروں تمہیدی گفتگو، حضرت عبداللہ اس وقت مدینے میں جو ہے میکے اپنے سسرال کے ہاں تشریف لے گئے تھے، وہاں تھے مدینے کے اندر۔ لہٰذا چونکہ مدینے میں مکے کی نسبت جو ہے یہودی کم تھے، لہٰذا وہاں کے یہودی جو ہے ہائی الرٹ ہو گئے کہ بھئی ہم نے عبداللہ کو ختم کرنا ہے۔ لہٰذا عبداللہ کے گھر میں یعنی ان کے سسرال کے گھر میں جو ہے یہودی گئے، جاسوس وہاں گئے اور دیکھا کہ بھئی دیکھیں ان کی شادی ہوئی ہے، نہیں کہا کہ بھئی ہاں شادی تو ہو گئی ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں جو ہے زہر دے کر حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا گیا۔ واللہ یعصمک من الناس ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ٹھیک جو ہے حضرت عبداللہ کی شہادت کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ یہاں کام سے دھوکہ کھا گئے۔ دیکھو اللہ جس طرح سے بچانا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ نبھا کے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں کام سے دھوکہ کھا گئے، چونکہ حضرت آمینہ کیا ہے پریگننٹ تھی اس وقت، ٹھیک ہے، حاملہ تھی، لہٰذا وہ یہودی دھوکہ کھا گئے کام سے، اور وہاں نام سے دھوکہ کھا گئے۔ عبد المطلب کے ہاں نام سے دھوکہ کھا گئے، یہاں کام سے دھوکہ کھا گئے، اور اس نام سے بڑا کام لیا پروردگار عالم نے۔ عبد المطلب، مطلب کا غلام، دیکھیں اس نام سے پروردگار عالم نے جو ہے تاریخ میں دین اسلام کی ترویج کی خاطر اور دین اسلام کو دنیا تک پھیلانے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے بڑا کام لیا۔ سب سے بڑا کام اس نام سے دوسرا کیا لیا کہ عبد المطلب حضرت محمد کی حفاظت کرنی تھی، لہذا چونکہ وہ یتیمی کی حالت میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ ان کی ولادت ہوئی تھی، لہٰذا جب جو ہے حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، عبد المطلب جو ہے وہاں سے مکے سے مدینے کے اندر تشریف لائے اور اپنے بھتیجے کو جو ہے ساتھ لے کر گئے۔ اب پبلک کے ذہن میں یہ ہے اور ان کی جو ہے غلط فہمی یہ ہے کہ بھئی آخری نبی نہیں آئے گا، لہذا سکون کا سانس جو ہے سکون کی سانس وہ لوگ لے رہے ہیں، لہٰذا عبد المطلب جو ہے کیا ہے اپنے ساتھ جو ہے ایک غلام لے کر آئے ہیں، مکے کے اندر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب مطلب کا غلام ہے، مارکیٹ سے ایک نئے غلام کو لے کر آئے ہیں، لہٰذا وہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہی آخری نبی ہیں جو عبد المطلب پال رہے ہیں اور ان کی کیا ہے پرورش کر رہے ہیں، یعنی عبد المطلب مطلب کا غلام ہے۔ اب جو ہے پورے یہودیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عبد المطلب ہے، یہ عبد المطلب ہے، اور جو ہے ان کے ہاں کوئی غلام ہے، وہ مارکیٹ سے نئے لے کر آئے ہیں، اور حضرت عبد المطلب نے بھی جو ہے اس غلط فہمی کو دور نہیں کیا تاکہ جو ہے آخری نبی کی حفاظت ہو جائے، اس غلط فہمی کو دور نہیں کیا اور ان کی حفاظت کی، ان کی پرورش کی، اور اس کے بعد ابو طالب کی باری آئی۔ یہ جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر جو ہے بچانا چاہتا ہے، وعدہ کرتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ جس طرح کرنا چاہے علی کی ولایت کا اعلان کرے، آپ نے دنیا میں آنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے آپ کو بچانا ہے، اور آپ آخری نبی ہیں اور آپ نے شریعت کو، دین کو، اور کیا ہے اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے، اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو۔ اب آئے اصل موضوع کے اوپر، امام زمانہ کے حالات بھی یہی ہیں، امام حسن عسکری کے حالات بھی بالکل اسی طرح سے۔ اس وقت یہودی کیا ہے ہائی الرٹ تھے، اور یہودیوں کی سازش تھی، اور یہاں کیا ہے عباسیوں کی سازش ہے، بڑی سازشیں کی کہ بھئی جو آخری ایک کیا ہے امام آئے گا جس کی وجہ سے ظالم حکمران کی جو ہے کائے پلٹ جائے گی، ان کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے مامون نے یہ سازش کی کہ بھئی دیکھیں اگر آخری جو ہے امام آئے گا تو میں جو ہے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے 90 امام سے کرتا ہوں، 90 امام کو جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام کو جو ہے اپنی بیٹی دے دی، تاکہ کہیں کہ دیکھیں میں ان کے بزرگوں میں سے ہو جاؤں گا اور جو ہے میں ان کا نانا بن جاؤں گا، آخری امام کا نانا بن جاؤں گا، تو جو ہے جب میری بیٹی سے جو ہے وہ آخری امام آئے گا تو میرے پر تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہوگا اور میں خود جو ہے سب سے بڑا ظالم ہوں۔
ظالم حکمرانوں. اس وجہ سے سب سے پہلی سازش جو ہے اس کی طرف سے یہی ہوئی کہ جو ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں نوے امام کو، لہٰذا نوے امام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. ٹھیک ہے، نوے امام کو اپنے کیا ہے بیٹی کا رشتہ دے کر جو ہے کیا کہا کہ بھائی جو اب وہ کیا ہے آخری امام ہرگز جو آئے گا تو جو ہے میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جو ہے میں اگرچہ جو ہے میں ظالم حاکم. صلوات پڑھ محمد و علی محمد پر. لہذا پہلی سازش اس کی طرف سے، لیکن واللہ یعصمک من الناس ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین کے تحت جو ہے چونکہ جو ہے نوے امام نے جو ہے دوسری شادی کر دی. حضرت عمار یاسر کی اولاد میں سے ایک بیٹی سے انہوں نے شادی کر دی، لہذا اولاد کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا. لہذا اس کی سازش ختم ہو گئی، مامون کی سازش ختم ہو گئی. لہذا اب جو ہے امام کیا ہے علی النقی علیہ السلام دنیا میں آ گئے. حضرت عمار یاسر کی اولاد میں سے ایک خاتون سے جو ہے کیا ہے شادی کی امام کیا ہے محمد تقی علیہ السلام نے، اور ان کے ہاتھ جو ہے کیا ہے اولاد ہیں. اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے یہ سازش کریں کہ 11واں امام نہ آئے، 11واں امام کسی صورت میں کیا ہے دنیا میں نہ آئے. پھر وہی جو ہے صورتحال جو پیغمبر کے ساتھ ہوئی تھی کہ بھئی پر دادا نہیں ہوگا تو دادا نہیں ہوگا، دادا نہیں ہوگا تو باپ نہیں ہوگا، باپ نہیں ہوگا تو جو ہے وہ آخری نبی نہیں آئے گا. جس طرح وہ جو ہے سازش ناکام ہو گئی تھی وہاں، یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کے تحت ان کی سازش خاک میں ملا دی. کس طرح سے خاک میں ملا دی؟ اس طرح سے خاک میں ملا دی کہ بھائی دیکھیں کہ 11واں کون سا ہے، 11واں کہاں ہے. اب 90 کے ہاں جو ہے کوئی اولاد ہونا نہ ہونے پائے، لہٰذا مامون کی بیٹی سے جو ہے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور عمار یاسر کی بیٹی سے جو ہے اولاد ہو گئی. اور وہاں بھی چار کیا ہے اولاد ہیں، چار ہیں. اب ان کو اشتباہ ہے کہ ان میں سے 11واں کون سا ہے، سب سے بڑا اشتباہ ان میں سے 11واں کون سا ہے کہ بھائی جو ہے سید محمد تھے. سید محمد بلد مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، سید محمد ہے اور امام کی اولاد میں حسن ہے اور حسین ہے، حسن عسکری اور حسین ہے اور ایک نام جعفر ہے. 4 بیٹے. اب سب سے بڑا جو ہے کیا ہے پریشان ہیں وہ لوگ، عباسی حکمران پریشان ہیں کہ بھائی جو ہے میں نے کسی صورت میں 11ویں کو دنیا سے ختم کرنا ہے، اب 4 کو ختم کر دیں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. 4 کو کیسے ختم کریں؟ پھر بہت زیادہ جو ہے تحول آ جائے گا، بہت کیا ہے بڑی تبدیلی آ جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. چال اور ٹیکنیک کے ذریعے، مکر کے ذریعے جو ہے امام کو 11ویں امام کو ختم کرنا وہ حکمران چاہتا تھا. لہٰذا اب دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام نے 10ویں علی نقی علیہ السلام نے، امام ہادی نے جو ہے اس طرح سے امامت کی حفاظت کی، 11ویں کی حفاظت کی. کس طرح سے حفاظت کی؟ سب سے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے سامنے رکھا، بڑے بیٹے کو اپنے سامنے رکھے سید محمد بلد کو، کیونکہ عمر میں بڑے تھے اور جو ہے فقیہ بھی تھے، مجرب تھے. وہ جو ہے تاریخی گفتگو ہے، اس میں نہیں جاؤں. اور جب لوگ پبلک آتی تھی پوچھنے کے لیے کہ جو ہے سوال پوچھنے کے لیے، مسئلہ شریعہ پوچھنے کے لیے ایشوز لے کر لوگ آتے تھے تو سب سے پہلے بتاتے تھے کہ میرے اس بڑے بیٹے سے پوچھیں. اب لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ بھائی جو ہے 11ویں کے بعد یہی امام ہے، یعنی 10ویں کے بعد یہی 11واں امام ہے، اس کے بعد اس کے ہاں جو ہے آخری زمانے کا امام آ جائے گا. لہٰذا اس طرح سے جو ہے اپنے ساتھ لے کر پھرے امام محمد علی نقی علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو سید محمد کو جو ہے ہر جگہ جاتے تھے، ساتھ لے کر جاتے تھے. جس طرح جو ہے امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاتے تھے ہر جگہ پر، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشتباہ نہ رہے کہ جو ہے علی مرتضیٰ کے بعد جو ہے امام حسن کیا ہے امام ہے اور اس کے بعد امام حسین وہ اپنی جگہ پر. لہٰذا لوگوں کو اشتباہ، حتیٰ کہ مؤمنین کو، اپنے شیعوں کو بھی، امام کے چاہنے والوں کو بھی جو ہے یقین 100% یقین ہو گیا کہ جو ہے آخری 11واں امام جو ہے وہی سید محمد بلد ہے. لہٰذا کیا ہے عباسی حکمرانوں نے اور عباسیوں نے سازش کے تحت جو ہے سید محمد بلد کو زہر دے کر شہید کر دیا. اس وجہ سے کہ جو ہے یہ کیا ہے 11واں امام ہے. جب جو ہے لہٰذا یہ ختم ہو جائے گا تو کیا ہے 12واں امام دنیا میں نہیں آئے گا. بر محمد وال محمد صلوات. اب آپ دیکھیں کتنی میچنگ جو ہے سچویشن ہے پیغمبر کی زندگی کے ساتھ، کیا ہے سیرت کے ساتھ، اور یہ سیرت. لہذا سید محمد بلد کو شہید کر دیا. وہ لاولد جو ہے
دنیا سے چلے گئے اور شہید ہو گئے، اور آج جو ہے پوری دنیا کے لوگ جو ہے اولاد کے لیے جو ہے ان سے کیا ہے منت مانتے ہیں، اور نذورات اور کیا ہے دمبے بیڑ بکری جو ہے ان کے لیے نظر کرتے ہیں تاکہ اولاد ہو جائے، یا مسلم بن عقیل ہے یا سید محمد بلد ہے۔ لہٰذا امامت کی حفاظت کے لیے، 12ویں کی حفاظت کے لیے، 11ویں کی حفاظت کے لیے جو ہے اللہ نے سید محمد بلد سے جو ہے بڑا کام لیا ہے، شہادت جو ہے نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو ہے وہ پریشان ہے، اب جو ہے کیا ہے امام نے امام حسن عسکری کو جو ہے گھر میں ہی رکھا۔ دیکھیے امام وہ یہ واحد امام ہے جو ولادت سے لے کر شہادت تلک جو ہے 28 سال یا 29 سال جو ہے گھر میں ہی محصور رہے۔ ایک تو امامت کی حفاظت کے لیے چونکہ معصوم امام ہے، 10ویں معصوم امام ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگرچہ معصوم امام ہے سب کچھ پتہ ہے لیکن پلاننگ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے شیعہ اور امام کے فالوورز جو ہے بہت ڈسپلن اور جو ہے بہت منظم آرگنائز ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہے کہ ہم ہر چیز میں پلاننگ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ جو ہے آگے امام کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ لہٰذا امام حسن عسکری کو گھر کے اندر چھپا کے رکھا۔ لوگوں نے جو ہے عباسی حکومت نے سکھ کی سانس لے لی، اب جو ہے ہم سکون سے رہیں گے، ظالم حکمرانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا کہ آخری زمانے کا امام نہیں آگا، کیونکہ ہم نے 11ویں کو قتل کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ امام حسن عسکری جو ہے بالکل گھر کے اندر جو ہے امامت کی حفاظت کے لیے گھر کے اندر ہی چھپا کے رکھا، اور سید محمد کو آگے لیتے رہے اور لوگوں میں پبلک کی نظروں میں لاتے رہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ امام حسن عسکری کو کس طرح سے محصور کر کے رکھا اب اپنے بابا کی شہادت کے بعد بھی۔ ظالموں نے بہت جو ہے ظلم و ستم ڈایا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن امامت کی حفاظت کے لیے بڑی قربانی دی ہے 11ویں کی حفاظت کے لیے۔ آج شہادت کا سبب بھی تاریخ کے مطابق اور اتھینٹک روایت کے مطابق جو ہے یہی ہے کہ جو ہے 12ویں کی حفاظت کے لیے، تاکہ 12واں امام جو ہے دنیا میں آ جائیں۔ لیکن اللہ کا کرنا کس طرح سے ہے، اب جو ہے پوری عباسی حکومت کی سازشیں ہیں اور غلاں اور کنیزوں کو جو ہے امام کے گھر کے اندر جو ہے کیا ہے بھیجا ہے، تاکہ جو ہے کوئی خاتون ایسی نہ ہو، یہاں تک کہ میڈیکل خواتین بھی اس زمانے میں جو ہے جو طب کو جانتی تھی خواتین کنیزیں، ان کو امام کے گھر کے اندر ہے جاسوسی کے لیے اور جو ہے مرد کے لیے۔ اب ایک مرد کو امام کے گھر کے اندر چیک کریں کہ جو ہے فیس چیک کریں، اور جو ہے خواتین کو چیک کریں کہ یہ پریگننٹ تو نہیں ہے اور امام کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہ بھائی کہیں سے۔ اب جو ہے میں تھوڑا سا آگے نکل گیا اس گفتگو سے۔ اب جو ہے کیا ہے اس اعتبار سے امام حسن عسکری کو گھر کے اندر امام کی حفاظت کی امام نے، اپنے امام۔ اب جو ہے پبلک کو بہت اشتباہ ہو رہا ہے کہ آخری زمانے کا اور 11واں امام کون ہوگا، لہٰذا اپنی شہادت سے 2 سال پہلے، اپنی شہادت سے 2 سال پہلے امام علی نقی امام ہادی نے کیا کیا، اپنے خاص شیعوں کو بلایا، کہا دیکھیں کہ آپ لوگ اشتباہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے میں نے خود امام کی حفاظت کے لیے اصل 11ویں امام کی حفاظت کی ہے، وہ یہ امام حسن عسکری ہے۔ میرے بعد جو ہے 11ویں امام حسن عسکری ہے۔ اب بھی جو ہے اس وقت کیا ہے شیعوں کے اندر بھی یہ اشتباہات ہیں، جعفر کے حوالے سے اور کیا ہے حسین کے حوالے سے، جو امام کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن امام نے حفاظت کی۔ اور جو ہے اس طرف سے عباسی حکومت کی جو ہے چال جو ہے جعفر کے ساتھ ہے، امام کے دوسرے بیٹے کے ساتھ، کہ جو ہے تم نے امامت کا دعویٰ کرنا ہے اور اپنے بابا کی شہادت کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، نماز جنازہ آپ نے پڑھانی۔ اس طرح سے جو ہے ان کو اس طرح سے مخلوط کر دیا اور اشتباہات میں ڈال دیا کہ جو ہے اپنے مؤمنین فالورز اور جو ہے کیا ہے مؤمنین شیعہ بھی اشتباہ میں پڑ گئے کہ اب ہم نے کس کو امام ماننا ہے۔ بس آخری گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کس کو امام ماننا ہے۔ لہٰذا اپنی شہادت کے 2 سال پہلے جو ہے، شہادت سے 2 سال پہلے امام علی نقی علیہ السلام نے جو اپنے خاص شیعوں کو بلایا، کہا دیکھیں امام حسن عسکری ہیں جو میرے بعد امام ہوں گے، اور جو ہے اس کے بعد امام زمانہ کی ولادت ہو جائے گی، امام زمانہ کی ولادت ہو جائے گی۔ لہٰذا اس اعتبار سے دیکھیں کہ امام زمانہ کی ولادت کے لیے کس طرح سے سازشیں کی، یہ گفتگو میں نے پہلے شروع کی تھی لیکن درمیان میں اشتباہ ہو گیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس امام کو دنیا میں لانے کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا انتظام ہو گیا، اللہ کی طرف سے بڑا جو ہے کیا ہے سسٹم تھا۔ لہٰذا ایک ایک جاسوس کے ہوتے ہوئے بھی اور معتمد اور معتصم عباسی حکمرانوں کی جانب سے ایک ایک جاسوس امام کے گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام کیا ہے حسن عسکری کی شادی اور ان کی کیا ہے تزویج کا انتظام کر دیا، اور پرنس آف روم جو ہے روم کی جو ہے کیا ہے شہزادی کے ساتھ امام کی شادی ہوتی ہے۔ کس انداز میں بڑے جو ہے پلاننگ کے تحت جو ہے کیا ہے حضرت کیا ہے نرجس خاتون کو جو ہے لایا جاتا ہے اور پڑوس کے گھر میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد امام کے گھر کے اندر جو ہے تہ خانے کے اندر لے جایا جاتا ہے، اور اس تہ خانے کے بارے میں گھر والوں کو بھی کسی کو بھی نہیں پتہ سوائے جو ہے حکیمہ خاتون کے، اور جو ہے ایک کنیز کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ۔ اب جو ہے عباسی حکمران کی جانب سے جتنے بھی جاسوس ہیں ان کو کیا ہے بالکل جو ہے خبر بنک نہیں لگنے دی کہ جو ہے وہاں امام کے کی شادی ہونے والی ہے۔ لہٰذا اس طرح سے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کے تحت جو ہے 11ویں امام کی شادی ہو گئی، اور 11ویں امام کی شادی ہونے کے بعد جو ہے کیا ہے امام زمانہ کی ولادت ہوئی، وہی جہاں مقام امام زمان ہے جہاں سے امام زمان غیبت میں تشریف لے گئے تھے، وہاں جو ہے کیا امام کی ولادت ہوئی، اور جو ہے پتہ نہیں ہے پھر بھی کیا ہے پتہ نہیں 5 سال بعد جو ہے کیا ہے عباسی حکمرانوں کو پتہ چلا کہ بھائی جو ہے 11ویں کہاں بھی کیا ہے اولاد ہو گئی ہے اور 12واں امام آ گیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ لہٰذا امام حسن عسکری کی زندگی جو ہے دین کی بقا کے لیے اور امام زمانہ کی کیا ہے بقا کے لیے اور اپنی جو ہے حجت کو لوگوں تک تمام کرنے کے لیے جو ہے امام نے بڑی جو ہے زحمتیں اٹھائی، بڑی تکلیفیں اٹھائی امام حسن عسکری نے، اور گھر کے اندر جو ہے اولاً تو بابا نے چھپا کے رکھا، اس کے بعد جو ہے ظالم حکمرانوں کو پتہ چلا کہ یہی 11واں ہے، انہوں نے بھی ختم کیا اور گھر کے اندر مسجد محصور کر دیا۔ لہٰذا 1 سال بعد جو ہے کیا ہے 1 سال کی بات کروں انہی دوران میں صرف 5 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ کس اعتبار سے گھر سے باہر تشریف لائے؟ ایک عیسائی نے جو ہے دعویٰ کیا کہ جو ہے دیکھیں عیسائی مذہب جو ہے بہت کیا ہے پروموٹ ہو رہا ہے اور ہم ہی حق پر ہیں۔ لہٰذا ایک عیسائی نے کیا کہا کہ جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے آسمان کی طرف کر کے وہاں جو بارش ہوتی تھی، جو واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، بارش ہوتی تھی اور لوگ جو ہے اس طرف جانے لگے کہ یہ مذہب حق ہیں، لہٰذا ان کے ہاتھوں بیعت کرنی ہے، لہٰذا بڑی جو ہے کیا ہے پریشانی کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا عباسی حکمران کو امام وقت کو پھر بھی بلانا پڑا کہ بھئی امام آ جائیے کہ ہمارے لیے مسائل کا سامنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک جو ہے عیسائی آیا ہے، ایک کیا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ہے ہم مذہب حق ہیں، لہٰذا ہماری دعا سے جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے۔ وہ بھی جو بھی ہاتھ وہ اٹھاتا تھا اللہ بارش رحمتیں اللہ کی طرف سے برستی تھی۔ لہٰذا امام وقت نے کیا ہے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ لہٰذا 5 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے امام جو ہے اسی گھر کے اندر سے جو کہ محصور ہے قید خانہ ہے، اگر جو ہے باقی اماموں کی طرف جو ہے صحیح وہ قید خانہ نہیں ہے لیکن اپنا گھر جو ہے قید خانے کی طور پہ زندگی بھر امام نکل نہیں سکے، اسی کے اندر امام کو زہر دیا گیا۔ لہٰذا امام باہر تشریف لا کر جو ہے بتایا کہ دیکھیے یہ کیا ہے دھوکہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پرانے نبی کی جو ہے ہڈی ہے، لہٰذا وہ ہڈی جو ہے جب آسمان کی طرف جو ہے دکھاتا ہے کوئی بھی تو وہ اللہ کی طرف سے اس نبی کی کیا ہے تعظیم کی خاطر اللہ رحمتیں برساتا ہے، اللہ کی بارشیں ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ہڈی جو ہے اس سے چھینی گئی، لہٰذا وہ جو بھی کریں کوئی بارش نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہاں امام نے جو ہے کیا ہے میں وارث حیدر ہوں، میں وارث زہرا ہوں کہہ کر جو ہے ہاتھ بلند کیا اور بارشیں شروع ہو گئی، اور ان کو پتہ چلا کہ دیکھیں یہی تو امام ہے جن کو ہم دھوکہ کھا گئے اور ہم ان کی بھی کیا ہے کیا ان کو بھی نہیں شہید کر سکے، اور اسی وجہ سے دنیا میں آخری زمانے کا امام آیا ہے۔ اب آخری زمانے کا امام کہاں ہے ان کو نہیں پتہ ہے، اس حد تک اس تہخانے کے اندر ہے، گھر کے سرداب کے اندر ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، گھر کے اندر غلام ہے، گھر کے اندر کنیزیں ہیں جو سازش میں شریک ہے حکمران کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو بالکل کیا ہے بنک بھی نہیں لگی ہے کہ جو ہے امام سرداب کے اندر ہے۔ یہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ اس طرح سے امامت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس طرح سے نبوت کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جو ہے کہا کہ جو ہے اب فائدہ نہیں ہے، اب سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے وہی 11ویں کو ختم کر دیں، کیا 2 امام ہیں لہٰذا اس کو تو ختم کر دیں، باقی ہم بعد میں دیکھیں گے، یہی تاریخ کے الفاظ ہیں، باقی جو ہے 12ویں امام کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لہٰذا امام کو گھر کے اندر زہر دیا گیا۔
بڑا ظلم ہوا، بڑا ستم کیا امام پہ۔ ایک تو امام حسن، دو حسن ہیں ہمارے پاس جو ہے، ہماری تاریخ میں امام کے دو حسن ہیں امام۔ ایک امام حسن مجتبیٰ ہے جس کو اس طرح سے زہر ہلاہل دیا گیا تھا کہ ایک لمحے کے اندر امام کی شہادت ہو گئی، پورے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ اکبر، اور اپنی غم نصیب بہن زینب کے سامنے جگر کے ٹکڑے گرا رہے ہیں۔ لیکن امام حسن عسکری کو اس طرح سے زہر دیا گیا تاریخ کے مطابق کہ وہ زہر آہستہ آہستہ امام کے جسم کو کاٹ رہا ہے، اس طرح سے کہ زہر دیا گیا تاکہ امام کو بہت زیادہ تکلیف ہو جائے اور وقت کے امام 12ویں امام باہر آ جائے اور ان کو شہید کر سکے۔ اس طرح سے دیکھیں تاریخ میں عجیب و غریب جو ہے معرفتیں اور معلومات ہیں، آپ کوشش کریں جاننے کی۔ اس حد تک جو ہے امام کو اس لیے جو ہے وہ زہر دیا گیا جو دیر تک کاٹتا رہے، جسم ختم ہوتا رہے، کمزور ہوتا رہے اور اندر سے خون ختم ہوتا رہے، تاکہ وقت کا امام زمانہ بابا کی خبر کے لیے آئے اور ان کو شہید کر سکے۔ لہٰذا امام حسن عسکری پہ بڑا ستم کیا، اور 5 ربیع الاول کو جو ہے امام الحسن عسکری بستر سے بھی نہیں اٹھ سکے، بستر سے نہیں اٹھ سکتے، اور امام حسن عسکری نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ آپ اور میرے لیے یہ ٹرمپس بہت آسان ہے کہ امام نے بیٹھ کر نماز پڑھی، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زندان شام میں زینب علیان نے بیٹھ کر نماز پڑھی تھی، سید السجاد تڑپ کے کھڑے ہو گئے تھے، پھپھی اماں آپ نے تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھی ہے۔ اور ایک زہرائے مرضیہ جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی اہل بیت کے گھرانے کے لیے، یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ زہرائے مرضیہ کو اس طرح سے نحیف کر دیا تھا ستم گروں نے۔ ایک جو ہے نماز کا وقت ہوتا تھا، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھی اور ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی تھی اور نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ لہٰذا اہل بیت کے گھرانے کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے قیامت سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا امام الحسن عسکری 5 ربیع الاول سے بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر، اس حد تک جو ہے ضعیفی اور نحیف جو ہے امام کا بدن ہو چکا تھا، اور ایک مرتبہ امام زمانہ سے برداشت نہیں ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غیبت کا پردہ ہٹا، امام جو ہے بابا کی طرف بڑھنے لگے، بابا نے ضعیف جو ہے ہاتھوں سے اشارہ کیا، اے میرے لخت جگر، ابھی آنے کا وقت نہیں ہے، آپ پردے میں ہی رہے۔ اللہ اکبر، حکم کیا کہ امام کو پردے میں ہی رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے امام کا کیا ہے بدن ضعیف ہوتا گیا، امام کا بدن ضعیف ہوتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ اکبر، امام کیا ہے حسن عسکری بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اشاروں میں نماز پڑھنے لگے۔ کیا قیامت گزری ہوگی امام حسن عسکری کے اوپر۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ پڑھی، پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی، اور اپنے غلام